المبنی ما ناسب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب وحکمه الا يختلف آخره لاختلاف العوامل والقابه ضم وفتح وکسر ووقف. اچھا بھائی مولانا، معرب کی طویل بحث ختم ہوئی بھائی. شروع میں بتلایا تھا اسم دو قسم پر ہے، معرب ہے اور مبنی، اور پھر معرب کے اندر بھائی طویل بحث آپ نے پڑھی، مرفوعات بھی پڑھے، منصوبات بھی پڑھے، مجرورات بھی پڑھے، توابع بھی ختم ہوئے. اب مبنی کے بارے میں بتلائیں گے. کہتے ہیں المبنی ما ناسب مبنی الاصل، مبنی وہ ہے جو کہ مناسب ہو مبنی الاصل کے ساتھ، جو مبنی الاصل کے مناسب ہو، یعنی مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مناسبت ہو. مبنی الاصل کے ساتھ کیا ہو؟ مناسبت ہو. اور مبنی الاصل آپ نے پڑھا ہے تین چیزیں ہیں، حروف ہیں، فعل ماضی ہے اور فعل امر حاضر ہے. مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں. تمام حروف ہیں، فعل ماضی ہے اور امر حاضر ہے. تو کہتے ہیں جس کی مناسبت ہو مبنی الاصل کے ساتھ وہ مبنی ہے. وہ اسم جس کی کیا ہو مناسبت، مبنی الاصل حروف ہے اور وہ فعل ماضی ہے اور فعل امر ہے. تو دیکھو فعل دونوں ہوئے اور حرف، یعنی اسم ان میں کوئی نہیں ہے، اسم ان میں کوئی نہیں. ہاں تو جس اسم کی ان کے ساتھ مناسبت ہوگی، مناسبت آ جائے، وہ اسم بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے. تو یہ بحث کرنے لگے ہیں اسم مبنی کی. تو بتلا رہے ہیں کہ اسم مبنی کون سا ہے؟ جس کی ان مبنی الاصل کے ساتھ کیا آ جائے؟ مناسبت ہو گئی. مناسبت سے کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ چند خاص مناسبتیں مراد ہیں، ہر مناسبت نہیں مراد. ورنہ تو مناسبت بئی اعتبار تو پہلے سے ہی ہے کہ اسم بھی لفظ ہوتا ہے، فعل اور حرف بھی کیا ہوا کرتے ہیں؟ لفظ ہوا کرتے ہیں. تو مناسبت تو ویسے موجود ہے، لیکن ہر مناسبت نہیں مراد، بلکہ بعض خاص مناسبتیں مراد ہیں. مثلا مناسبت ہونا محتاج ہونے کے اندر بھائی، جیسے اس میں اشارہ اور اس میں موصول، یہ حرف کی طرح ہیں محتاج ہونے میں. حرف کیا ہے؟ مبنی الاصل. تو ان کی مناسبت آ گئی حرف کے ساتھ احتیاج کے اندر. جیسے حرف اپنا معنی بتلانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملے گا تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا، ورنہ اس کا معنی سمجھ میں نہیں. اسی طرح اس میں اشارہ اور اس میں موصول یہ بھی محتاج ہوتے ہیں. جیسے حرف محتاج ہوتا ہے، اس میں اشارہ محتاج ہوتا ہے مشار الیہ کا بھائی. کس کا؟ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے. اور اس میں موصول محتاج ہوتا ہے صلے کا. اس میں اشارہ کے لیے جب تک مشار الیہ نہیں آئے گا اس کا معنی سمجھ میں نہیں. اس میں موصول کے ساتھ جب تک اس کا صلہ نہیں آئے گا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی. تو محتاج ہونے میں یہ حرف جیسے ہوئے، اور حرف تو ہے مبنی الاصل، تو ان کی جب مناسبت اس کے ساتھ آ گئی تو یہ بھی کیا بن گئے؟ مبنی. لہذا اس میں اشارہ اور اس میں موصول کیا ہیں؟ مبنی. یہ ایک مناسبت ہے. یا مولانا اور کئی مناسبتیں ہیں. مثلا مناسبت ہو کہ اس کی جگہ پر واقع ہو. اسم کس کی جگہ واقع ہو؟ مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہو جائے تو یہ بھی مناسبت ہے بھائی کہ اس کی جگہ پر آ گیا. جیسے
فعل امر ہے اضرب، اسی سے اس میں فعل بناتے ہیں ضرابک. کیا بناتے ہیں؟ ضرابک. یہ اسم ہے مولانا، لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے؟ فعل کا. اضرب کا معنی. ضرابک کا کیا معنی؟ اضرب. نزالی کیا معنی؟ انزل. سورج سمجھ میں آئی؟ تو اس فعالی وزن پر امر بنا لیا کرتے ہیں اس میں فعل. بھائی اکثر افعال سے یہ بنا لیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے ضرابی کا کیا معنی؟ اضرب. تو یہ ضرابی کس کی جگہ پر آیا؟ جب آپ نے بولا، آپ نے کہا ضرابی زیدن، یہ کس کی جگہ پر آیا؟ ضرابی. اضرب کی جگہ پر آ گیا. تو جب اس کی، اور اضرب تو کیا ہے؟ مبنی الاصل. تو لہذا جب یہ اس کی جگہ پر آ گیا، اس کی اس کے ساتھ مناسبت ہوئی، تو لہذا یہ بھی کیا بن گیا؟ مبنی ہے. تو اس میں فعل بھی کیا ہوا کرتا ہے؟ مبنی ہوا کرتا ہے. اس کی مناسبت ہے مبنی الاصل کے ساتھ. کون سا مبنی الاصل؟ فعل امر کے ساتھ. اور کیا مناسبت ہے کہ یہ اس کی جگہ پر آتا ہے. یوں کہو، یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اس کے معنی کو متضمن ہو گئی، یعنی اس کے معنی میں ہو. اس کے، تو یہاں ضرابی کس معنی میں ہے؟ اضرب کے معنی میں ہے. اور اضرب تو ہے مبنی الاصل. تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ ضرابی بھی مبنی بن جائے گا. مبنی بن جائے گا. یا اور مناسبت کہ وہ اسم متضمن ہو مبنی الاصل کو. جیسے خمسۃ عشرہ. بھائی خمسۃ عشرہ اصل میں کیا تھا؟ خمسۃ و عشر. خمسۃ و عشر. تو درمیان میں واو تھا، اور واو تو حرف ہے، اور حرف کیا ہوا کرتا ہے؟ مبنی الاصل. اب ان دونوں کو جوڑ دیا مرکب بھائی، اور واو چھپ گیا ثانی کے اندر. ثانی کیا ہے؟ عشرہ. عشرہ کے اندر واو چھپ گیا، اور دونوں کو جوڑ کر کیا بنایا؟ خمسۃ عشرہ. مرکب بنا دیا. مرکب. اور واو تھا مبنی الاصل، اور مبنی الاصل اس کے اندر چھپ گیا، تو اس نے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تو یہ بھی مناسبت ہے کہ مبنی الاصل کو وہ متضمن ہو، ان کے اندر کیا موجود ہو؟ مبنی الاصل موجود ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی یہ بھی مناسبت. تو اس طرح یہ کچھ مشابہتیں مراد ہیں، کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں. بھائی دو تین میں نے ذکر کر دیں. بھائی المبنی ما ناسب مبنی الاصل. مبنی وہ اسم ہے، اسم المبنی، اسم کی بات چل رہی ہے نا، تو وہ اسم مبنی وہ ہے جو مناسب ہو مبنی الاصل کے. مبنی الاصل کے ساتھ اس کی کیا ہو؟ مناسبت ہو. اور میں نے بتلایا مناسبت عام ہے، چاہے اس کے مشابہ ہو کسی بات میں، یا اس کی جگہ پر واقع ہو، یا اس کو متضمن ہو وغیرہ. بھائی او وقع غیر مرکب، یا واقع ہو وہ بھائی اس حال میں کہ غیر مرکب، مرکب نہ ہو، مرکب نہ ہو کسی کے ساتھ. یعنی یا تو سرے سے مرکب ہی نہ ہو والا نہ، یا مرکب تو ہو مثلا لیکن حامل نہ ہو اس کا ساتھ. یا تو سرے سے مرکب ہی نہ ہو والا نہ، یا مرکب تو ہو لیکن ساتھ اس کا عامل نہ ہو. تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی. بھائی دیکھیے بھائی میں نے کہا زید. اب زید آپ مجھے بتلائیے یہ مبنی ہے یا معرب ہے؟ یہ مبنی ہے، اس لیے کہ یہ ترکیب میں واقع نہیں. صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ مبنی کیا ہے؟ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو یا واقع ہو اس حال میں کہ مرکب نہ ہو. اور زید بھی کسی کے ساتھ مرکب نہیں، کسی کے ساتھ جوڑا اس کو نہیں گیا، لہذا یہ مبنی ہے مولانا. اب آپ اس کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ زیدن نہیں پڑھ سکتے. کس چیز نے رفع دیا؟ عامل ہے کوئی؟ اور رفع تو کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے؟ عامل. زیدن نہیں پڑھ سکتے.
زیدن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، زیدن پڑھنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہ مرفوع پڑھ سکتے ہیں یا نہ منصوب نہ مجرور، یہ مبنی ہوگا علی مبنی علی السکون ہوگا، زید پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ زید پڑھیں گے۔ تو بالفعل یہ مبنی ہے، ہاں بالقوہ معرب ہے۔ بالفعل کیا ہے؟ یعنی اس وقت یہ مبنی ہے لیکن اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے۔ جب یہ ترکیب کے اندر آ جائے گا، ایسی ترکیب جس میں عامل بھی اس کا آ جائے تو وہ عامل اس کو رفع نصب یا جر دے گا، تو بالفعل اس وقت یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، لیکن اس میں صلاحیت ہے کیا بننے کی؟ معرب بننے کی۔ تو دیکھا زید سرے سے ترکیب میں نہیں واقع، یا ترکیب میں تو واقع ہو لیکن ساتھ اس کا عامل نہ ہو، جیسے غلام زیدن، غلام مضاف زیدن مضاف الیہ۔ اب یہاں زیدن اس کا عامل تو موجود ہے، کون ہے؟ غلام، مضاف مضاف الیہ کو کیا دیتا ہے؟ جر، لہذا مضاف الیہ کا عامل تو موجود، زید تو معرب ہے صاحب قافیہ کی ترکیب کے مطابق، لیکن غلام کا لفظ کیا ہے؟ مبنی ہے، کیونکہ یہ ترکیب میں تو واقع ہے لیکن اس ترکیب میں اس کا عامل ساتھ موجود نہیں، تو ترکیب ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی پایا جائے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں اس کا عامل نہیں، تو غلام پر رفع بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ رفع بھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل، نصب بھی نہیں، جر بھی نہیں، اور زید پر کیا پڑھیں گے؟ جر، تو غلام مبنی ہوا اور زید کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آئی بھائی سب کو؟ تو یہاں صاحب قافیہ نے دو شرطیں ذکر کی بھائی مبنی کے لیے۔ کیا پہلی شرط کیا؟ کہ وہ اس کی مناسبت ہو اسم کی کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل کے ساتھ، اور دوسری شرط کیا ذکر کی؟ کہ وہ ترکیب ہی میں واقع نہ ہو، یا ترکیب میں تو ہو لیکن ایسی ترکیب میں نہ ہو جس میں اس کا عامل ساتھ ہو بھائی۔ تو دو شرطیں ہیں، تو آپ چاہے دونوں شرطیں پائی جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے تو وہ اسم کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا دیکھیے بھائی، ہاؤلائی، یہ ہاؤلائی کہ اب اکیلا ہے، اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ ہاؤلائی کیا ہے؟ اکیلا ہے، اس میں اشارہ ہے بھائی، اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ مناسبت ہے کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل حرف کے ساتھ۔ کس چیز میں؟ احتیاج میں۔ جیسے حرف محتاج ہوا کرتا ہے کس چیز کا؟ اپنا معنی ادا کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، کوئی اسم یا فعل اس کے ساتھ جڑے گا تو وہ اپنا معنی ادا کرے گا، اس کے بغیر وہ اپنا معنی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس میں اشارہ بھی اب محتاج ہوتا ہے کس کا؟ مشارون الیہ کا۔ تو یہ محتاج ہونے کی اس اعتبار سے اس کی مناسبت آ گئی مبنی الاصل کے ساتھ، تو اس میں پہلی شرط بھی پائی گئی، ہاؤلائی اکیلا لفظ ہے، اور دوسری شرط ترکیب میں بھی واقع نہ ہو، یہ بھی ترکیب میں واقع نہیں ہے، اکیلا ہاؤلائی۔ اس میں اب کتنی شرطیں آ گئیں؟ دونوں شرطیں آ گئیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ یا دونوں میں سے کوئی ایک پائی جائے، اب یہی ہاؤلائی ترکیب میں لے آؤ، جاءنی ہاؤلائی، اب دیکھو ترکیب میں تو آ گیا، دوسری شرط پوری نہیں لیکن پہلی شرط پوری ہے کہ اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل کے ساتھ۔ یا بعض اسم ایسے ہوں گے ان میں دوسری شرط پائی جائے گی، پہلی شرط نہیں پائی جائے گی، جیسے اکیلا زید کا لفظ ہے، اکیلا زید کا لفظ، زید کا لفظ اکیلا ہو، ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے صاحب قافیہ کے نزدیک بھائی، صاحب قافیہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ زید پر آپ رفع نہیں پڑھ سکتے، نصب نہیں پڑھ سکتے، جر نہیں پڑھ سکتے، آپ زیدن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے بھائی، کیوں؟ رفع پڑھنا چاہتے ہیں اور رفع تو عامل کی وجہ سے آیا کرتا ہے، اور یہاں کوئی عامل ہے رفع دینے والا نہیں، لہذا اس کو مرفوع نہیں پڑھ سکتے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھا غیر مرکب میں نے بتلایا تھا اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں، یا تو سرے سے ترکیب میں ہی نہ ہو جیسے یہ زید، یہاں سرے سے کوئی ترکیب ہی نہیں ہے، کوئی اور کلمہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہی نہیں، یہ جڑا تو ہو کوئی کلمہ لیکن اس کے ساتھ عامل نہ ہو اس کا، جیسے غلام زیدن، غلام مضاف اور زیدن مضاف الیہ۔ اب غلام کا لفظ ترکیب میں واقع ہے لیکن اس ترکیب میں
اس کا عامل نہیں ہے ساتھ. زیدن تو مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ میں کون عامل ہوا کرتا ہے؟ مضاف. تو زید کو تو جر دے دیا غلام نے. کس نے جر دیا زید کو؟ اب غلام کو آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ مرفوع منصوب یا مجرور؟ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ اس لیے کہ رفع بھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل. نصب بھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل. جر بھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل. اور یہاں کوئی عامل ہے نہیں. تو یہ غلام کا لفظ جو ہے غلام زیدین کے اندر یہ کیا ہے؟ صاحب قافیہ کے نزدیک مبنی ہے. اور اسی طرح اکیلا لفظ آ جائے کوئی جیسے زید ہے یا اکیلا لفظ غلام ہے, یہ بھی صاحب قافیہ کے نزدیک مبنی ہیں. تو یہ دونوں مبنی ہیں بالفعل اور معرب ہیں بالقوہ. یہ دونوں کیا ہیں؟ مبنی بالفعل مبنی ہیں, یعنی اس وقت کیا ہے؟ یہ مبنی ہیں, لیکن بالقوہ معرب ہیں. ان میں معرب بننے کی صلاحیت ہے. یہ اگر ترکیب میں آ گئے تو پھر اس صورت میں یہ معرب بن جائیں گے, کیونکہ دونوں شرطیں منتفی ہو جائیں گی. مبنی الاصل کے ساتھ مناسبت بھی نہیں اور نیز غیر مرکب بھی نہیں, تو لہذا یہ کیا بن جائیں گے؟ جیسے جاءنی زیدن. اب زید کی مناسبت ہے مبنی الاصل کے ساتھ؟ نہیں. اور یہ کیا ہے؟ بغیر ترکیب کے ہے یا ترکیب کی میں ہے بھائی؟ اور ترکیب بھی ایسی ہے جس میں ساتھ کیا آ رہا ہے؟ اس کا عامل آ رہا ہے. تو صورت سمجھ میں آئی؟ تو صاحب قافیہ نے دو شرطیں ذکر کی, کبھی دونوں پائی جائیں گی. جیسے اکیلا ہؤلائی, اس میں کیا شرطیں ہیں؟ یہ مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مناسبت بھی ہے اور یہ ترکیب میں بھی واقع نہیں. کبھی صرف ایک پائی جائے گی, پہلی شرط, مثلا جاءنی ہؤلائی. اب اس ہؤلائی کے اندر دوسری شرط نہیں, یہ ترکیب میں واقع ہو رہا ہے بھائی, اور ساتھ عامل بھی ہے اس کا. البتہ پہلی شرط تو دوسری شرط پائی نہیں جا رہی, البتہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے کہ یہ اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ؟ مبنی ال. اور کبھی صرف دوسری شرط پائی جائے گی, پہلی نہیں پائی جائے گی. جیسے اکیلا لفظ زید یا اکیلا لفظ غلام یا غلام زیدین کے اندر جو لفظ غلام ہے, کس طرح سے یا تو مرکب ہی نہ ہو جیسے زید اور غلام, یا مرکب تو ہے لیکن اس ترکیب میں اس کا عامل ساتھ نہیں ہے. تو کتنی صورتیں ہو گئی مبنی آنے کی؟ 3 صورتیں. یا دونوں شرطیں پائی جائیں گی, یا صرف پہلی شرط پائی جائے گی, یا صرف دوسری شرط پائی جائے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ جو غلام زید یا کے لفظ ہیں الگ الگ, یا یہ بالفعل کیا ہیں؟ مبنی ہیں. البتہ بالقوہ معرب ہیں, ترکیب میں آ جائیں گے تو پھر تو دونوں شرطیں منتفی ہوئیں, پھر کیا بن جائیں گے؟ معرب بن جائیں گے, پھر مبنی نہ رہے بھائی. تو وہ جو مناسب ہو مبنی الاصل کے, یا واقع ہو اس حال میں کہ مرکب نہ ہو, مرکب نہ ہو, تو 2 شرطوں میں سے ایک شرط کا ہونا کم از کم ضروری ہے مولانا, پھر مبنی بنے گا. ورنہ مبنی چاہے دونوں پائی جائیں چاہے ایک پائی جائے, دونوں صورتوں میں مبنی ہوگا. وَحُکْمُهُ, جی. تو القابہ کی عبارت پہلے آپ کی کتاب میں, القابہ پہلے نہیں ہونا چاہیے بھائی, پہلے حکمہ کی عبارت ہی پہلے ہونی چاہیے. جی تو پہلے وہی دیکھیں. وَحُکْمُهُ أَلَّا يَخْتَلِفَ. سمجھ میں آیا؟ تعریف کے بعد پہلے اس کا حکم بیان کیا جائے گا, پھر اس کے حرکات کے نام بعد میں بیان کرنے چاہیے بھائی. جی معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے, یا ہو سکتا ہے بعض نسخے ایسے آئے ہوں بھائی. وَحُکْمُهُ, حکم اس کا یہ ہے, أَلَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ لاختلاف العوامل, اور حکم اس کا یہ ہے کہ اس کا آخر نہ بدلتا ہو, مختلف نہ ہوتا ہو, لاختلاف العوامل, عوامل کے اختلاف کی وجہ سے. جی بھائی مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں. جاءنی ہؤلائی, رأیت ہؤلائی, مررت بہؤلائی, تو تینوں حالتوں میں وہ اسی طرح رہتا ہے بھائی. تو مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں عوامل کی وجہ سے نہیں بدل سکتا, ویسے کسی اور وجہ سے کبھی بدل سکتا ہے بھائی, کسی اور وجہ سے بدل سکتا ہے. ایک شخص آپ کو ملنے آیا, آپ نے کہا من انتا, من انتا, تو یہ من کیا ہے؟ اس میں موصول ہے, مبنی ہے, اور مبنی علی السکون ہے. اب
کسی عامل کی وجہ سے اس پر نہ رفع آ سکتا ہے، نہ نصب آ سکتا ہے اور نہ جر آ سکتا ہے، لیکن اور کسی وجہ سے اس کی حرکت بدل سکتی ہے۔ ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ من انتا، نون پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ سکون۔ لیکن اگر اس کے آگے انتا کو ہٹا کر کوئی معرف باللام لگا دیں، من الرجل، الف الرجل لگا دیا، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من الرجل، وہ شخص کون ہے؟ من الرجل۔ تو دیکھو اب نون پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسرہ، لیکن یہ کسرہ کسی عامل کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے؟ بھائی اجتماع ساکنین کی وجہ سے اول کو ہم نے کسرے کی حرکت دے دی۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تو کہتے ہیں حکم اس کا یہ ہے کہ اس کا آخر نہ بدلے، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے ویسے بعض اوقات بدل سکتا ہے۔ وَالْقَابُهُ ضَمٌّ وَفَتْحٌ وَكَسْرٌ، اور اس کی حرکتوں کے اس کے القاب، مبنی کے القاب یعنی اس کی حرکتوں کے القاب، نام بھائی اس کی حرکتوں کے کیا نام ہیں؟ کہتے ہیں ضمہ ہے، فتحہ ہے اور کسرہ ہے۔ مبنی پر جو حرکت آتی ہے بھائی اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا 3 قسم کے نام ہیں، ضم، فتح، کسر، بغیر تا کے۔ ایک ہے تا کے ساتھ، ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، اور ایک ہے رفع، نصب، جر۔ 3 نام بھائی، پہلے کون سے؟ ضم، فتح، کسر، دوسرا ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، اور تیسرا رفع، نصب، جر۔ ان میں سے جو بغیر تا کے ہے ضم، فتح، کسر، یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ۔ بھائی مبنی کی حرکات کو کیا کہتے ہیں؟ ضم، فتح اور کسر۔ اور جو تا کے ساتھ ہے مولانا، ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، یہ معرب کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور مبنی کے ساتھ بھی۔ اور جو رفع، نصب، جر، یہ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ یہ معرب کے ساتھ خاص ہیں۔ بھائی یہی بات بتلا رہے ہیں صاحب کافیہ۔ وَأَلْقَابُهُ، اور مبنی کے القاب یعنی اس کی حرکات کے نام، بھائی مبنی کے نام یعنی اس کی حرکات کے نام، ضمہ ہے، فتحہ ہے اور کسرہ ہے۔ وقف، اور وقف ہے، وقف اسے کہتے ہیں سکون بھائی، تو اس کو وقف کہیں گے جب وہ ساکن ہو۔ بھائی وہی المضمرات، یہ کون کون سے مبنی بھائی؟ 8 مبنیات ہیں مولانا، وہ گنوائیں گے صاحب کافیہ۔ مضمرات ہیں، اسماء اشارہ ہیں، موصولات ہیں، مرکبات ہیں، کنایات ہیں، اسماء افعال ہیں، اصوات ہیں، اور بعض ظروف ہیں، بعض ظروف ہیں۔ بھائی وَهِيَ الْمُضْمَرَاتُ وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ وَالْمَوْصُولَاتُ وَالْمُرَكَّبَاتُ وَالْكِنَايَاتُ وَأَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتُ وَبَعْضُ الظُّرُوفِ۔ بھائی تو ضمیریں ہیں، یہ بھی مبنی ہیں، اسماء اشارہ بھی سارے مبنی ہیں، اس میں موصول بھی سارے مبنی ہیں، مرکبات ہیں بعض، وہ بھی مبنی ہیں، کنایات ہیں بھائی وہ بھی آپ پڑھیں گے، کم قضا وغیرہ وہ بھی مبنی ہیں، اسماء افعال ہیں بھائی وہ بھی مبنی ہیں، اصوات آوازیں بھائی یہ بھی مبنی ہیں، وبعض الظروف، اور بعض ظروف بھائی سارے ظروف نہیں، ان میں سے بعض کیا ہیں؟ مبنی ہیں، اس لیے بعض کا لفظ بڑھایا، تو وہ بھی ان کا بھی ذکر آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ضمیروں کی بحث کرنے لگے ہیں صاحب کافیہ۔ فرماتے ہیں المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما۔ ضمیر وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لمتکلم، کس کے لیے؟ متکلم کے لیے، متکلم پر دلالت کرے، او مخاطب یا کس لیے وضع کیا گیا ہو؟ مخاطب کے لیے، مخاطب پر وہ دلالت کرے، او غائب یا غائب کے لیے۔ بھائی دیکھیے غائب نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد تقدم فعل آ رہا ہے، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو میں نے بتلایا تھا کہ وہ کیا بنے گا؟ وہ فعل اس نکرہ کے لیے صفت بنے گا بھائی، اور موصوف صفت کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آتے ہیں، یا اس کو وضع کیا گیا ہو ایسے غائب کے لیے تقدم ذکرہ کہ گزر چکا ہو اس کا ذکر لفظاً یا معنن یا حکماً۔ بھائی
صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ضمیریں 3 قسم پر ہیں بھائی، آپ جانتے ہیں، یا متکلم کے لیے ہوگی، یا مخاطب کے لیے، یا غائب کے لیے، 3 قسم کی ضمیریں ہیں۔ اور ان کے علاوہ باقی اسماء ظاہر ہیں بھائی، یہ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں، تو وہ اس میں ظاہر کہلاتے ہیں بھائی۔ اور اس میں ظاہر جو ہے وہ غائب کے حکم میں ہے بھائی۔ کس کے حکم میں ہے؟ غائب شمار ہوتا ہے اس میں ظاہر بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس میں ظاہر کیا شمار ہوتا ہے؟ غائب ہے، غائب پر دلالت کرتا ہے۔ تو ان ضمیروں کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں؟ اس میں ظاہر ہیں، اور اس میں ظاہر کس کے لیے آتا ہے؟ غائب کے لیے۔ اب یہ ضمیر بھی غائب کے لیے ہے، ایک ضمیر آپ نے پڑھا، اور ایک اس میں ظاہر بھی غائب کے لیے ہے۔ تو ضمیر کی ایسی تعریف کی جس سے اس میں ظاہر کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے۔ کیا کہا؟ ایسا غائب ہو تقدم ذکرہ، کہ مقدم ہو اس کا ذکر۔ اس شرط کے ذریعے کس کو نکال دیا؟ اس میں ظاہر کو نکال دیا، اس لیے کہ غائب کی ضمیر کے لیے شرط ہے کہ اس کا مرجع موجود ہو، پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہو، اور اس میں ظاہر کے اندر ایسی شرط کوئی نہیں۔ تو جب یہ کہا اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، تو اب معلوم ہوا یعنی اس کا مرجع پہلے گزر چکا ہو، تو اس میں ظاہر کیا ہوا؟ خارج ہوا، کیونکہ اس کے لیے پہلے سے مرجع کا گزرنا شرط تھا نہیں۔ لیکن غائب کی ضمیر میں کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ پہلے اس کا مرجع گزر چکا ہو۔ تو غائب تقدم ذکر، یہ ذکر ہو لفظاً او معناً او حکماً کی قید اسی لیے بڑھائی بھائی۔ یا ایسا غائب ہو کہ مقدم ہو چکا ہو ذکر ہو اس کا ذکر لفظوں کے اعتبار سے، او معناً یا معنی کے اعتبار سے، یا حکماً۔ تو بھائی مرجع مقدم ہو چکا، گزر چکا ہے، یا تو وہ گزرنا اس کا مقدم ہونا کس اعتبار سے ہوگا؟ لفظوں کے اعتبار سے ہوگا، یا معنی کے اعتبار سے، یا حکم کے اعتبار سے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لو بھائی۔ لفظوں کے اعتبار سے پھر 2 قسم پر ہے، یا تو وہ مقدم ہوگا حقیقتاً یا تقدیراً۔ وہ مرجع کیا ہوگا؟ بھائی لفظوں کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے پھر 2 قسم پر، یا حقیقتاً مقدم ہوگا یا تقدیراً۔ دیکھیے بھائی، میں نے کہا زید فی دارہ، زید مبتدا، فی دارہ اس کی خبر، اور یہ فی دارہ کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو، اور زید کا لفظ مقدم ہو چکا ہے، مقدم پہلے گزر چکا ہے۔ اور حقیقتاً پہلے گزرا ہے یا نہیں گزرا بھائی؟ حقیقتاً پہلے گزرا ہے، زیدون فی دارہ، ابھی گزرا یا نہیں بھائی؟ تو حقیقتاً مقدم ہے لفظوں کے اعتبار سے بھائی، لفظوں میں گزرا ہے اور حقیقتاً مقدم ہے۔ اور کبھی حقیقتاً مقدم نہیں ہوتا لیکن تقدیراً مقدم ہوا کرتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں فی دارہ زیدون، میں نے فی دارہ کو مقدم کر دیا خبر کو، اور زید کو کیا کر دیا؟ مؤخر۔ اب یہ فی دارہ کی ضمیر کس کو راجع؟ زید کو راجع۔ اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی یہ تو اضمار قبل ذکر آیا، کیونکہ ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں، حالانکہ پہلے مرجع آنا چاہیے، اس کے بعد کیا آنی چاہیے؟ ضمیر۔ تو اس کا کیا جواب ہے بھئی؟ رتبے کے اعتبار سے زید مقدم ہے، کیونکہ زید مبتدا ہے اور فی دارہ کیا ہے؟ خبر، اور مبتدا کیا ہوا کرتا ہے؟ مقدم۔ تو یہاں اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ مؤخر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے۔ تو یہ یوں کہو لفظوں ہی کے اعتبار سے زید مقدم ہے لیکن تقدیراً، حقیقتاً نہیں۔ زید کیا ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے ہی مقدم ہے لیکن تقدیراً۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو لفظاً او معناً یا معنی کے اعتبار سے۔ یہ بھی 2 صورتوں میں ہے بھائی، 2 صورتیں ہیں، یعنی مرجع مقدم گزر چکا ہو معنی کے اعتبار سے۔ معنی کیا معنی؟ یعنی کسی لفظ کے ضمن میں گزرا ہو، مرجع لفظوں میں تو نہیں گزرا لیکن کسی اور لفظ کے
ضمن میں گزر گیا. جیسے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی بھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم لوگ عدل کرو، وہ تقوی کے قریب ہے بھائی، تقوی کے زیادہ قریب. تو عدل کرو، اب یہ ہوا ضمیر ہے، اعدلوا هو اقرب، وہ عدل کے، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. کیا زیادہ قریب ہے تقوی کے؟ عدل زیادہ. اور عدل کا کہیں پیچھے ذکر نہیں ہوا، لیکن اس کا مرجع معنن مقدم ہو چکا ہے، کیونکہ اعدلوا عدل کرو، اس عدل کے ضمن میں کیا، اس فعل کے ضمن میں کیا آ گیا؟ عدل بھی آ گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو عدل کا لفظوں کے اعتبار سے تو عدل مقدم نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے مقدم ہے، کسی اور لفظ کے ضمن میں آ گیا. اور وہ کون سا لفظ ہے؟ اعدلوا، کیونکہ یہ فعل ہے، اور فعل کتنے چیزوں پر دلالت کرتا ہے بھائی؟ جی 3 چیزوں پر، ایک مصدر پر، اور دوسرا زمانے پر، اور تیسرا نسبت الفاعل. فعل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں معنی کے اعتبار سے بھائی؟ 3 چیزوں کا. فعل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے 3 چیزوں سے. نمبر 1 مصدر، نمبر 2 زمانہ، نمبر 3 نسبت الفاعل. میں نے کہا ضربہ، اس ضربہ نے کس پر دلالت کی؟ ضرب پر بھی دلالت کی کہ کیا کون سا کام ہوا ہے؟ ضرب والا. اور زمانے پر بھی کون سا زمانہ تھا؟ ماضی والا. اور نسبت الفاعل بھی کہ کوئی اس کا کرنے والا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر اعدلوا فعل آ گیا، اور فعل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ مصدر، عدل بھی ہے. تو اعدلوا کے ضمن میں کیا آ گیا تھا؟ عدل. تو دیکھا معنی لفظوں کے اعتبار سے تو مرجع نہیں گزرا، لیکن معنی کے اعتبار سے مرجع گزر چکا ہے. اور کیسے ہے؟ کسی لفظ کے ضمن میں. تو یہ معنی کی مثال ہے کہ کسی لفظ کے ضمن میں آیا ہو. یا مولانا دوسری صورت کہ کوئی قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہو. بھائی لفظوں میں بھی نہیں ہے، کوئی اور لفظ بھی اس پر، کسی اور لفظ کے ضمن میں بھی نہیں گزرا، لیکن سیاق کلام یا کوئی قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. کوئی قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وراثت کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے قرآن میں بھائی، اور وہاں ذکر ہوتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اس میت کے والدین جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے. مورث یاد رکھو ایک ہے. تو یہاں مورث کا، میراث کا، وراثت کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے. ولی ابویہ، اور اس میت کے والدین یا اس مورث جس سے وراثت آئی، وہ مورث جو ہے اس کے والدین. تو ہاں ضمیر کس کو راجع؟ میت کہہ لیں یا مورث کہہ لیں، ایک ہی بات ہے بھائی. اس کو راجع میت کو یا مورث کو. اور ماقبل میں تو مورث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوئی، نہ لفظوں کے اعتبار سے کوئی گزرا ہے، نہ ہی کسی اور لفظ کے ضمن میں گزرا ہے، لیکن سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے. اس لیے کہ بات چل رہی ہے میراث کی، وراثت کی، اور وراثت وہیں پر ہوگی جہاں کوئی مورث پایا جائے، جہاں کوئی میت. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مورث کا ذکر معنن ہو چکا ہے اگرچہ لفظاً نہیں ہوا. سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے، اس پر قرینہ ہے. او حکمن، یا مرجع مقدم ہو چکا ہے حکمن والا نا، اور وہ ضمیر شان وغیرہ میں ہے، ضمیر قصہ کے اندر بھائی. ضمیر شان، ضمیر قصہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے. ہوا شان یہ ہے، کیا شان ہے؟ زید قائم، زید کھڑا ہے. تو میں نے کہا ہوا زید قائم، یہ ہوا کیا ہے؟ ضمیر شان ہے. کیا شان ہے؟ کیا حالت ہے؟ کیا قصہ ہے؟ اس نے آگے بتلا دیا کیا قصہ ہے، کیا شان ہے؟ زید کھڑا ہے. تو یہ آگے آنے والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر ہے،
اس ضمیر کی یہی ضمیر اگر مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے، مؤنث ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے۔ مثلا میں کیا کہتا ہوں، ہیا زینب قائمۃ، قصہ یہ ہے، کیا قصہ ہے؟ زینب کھڑی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ قصہ کیا قصہ ہے؟ زینب، تو یہ ہیا ضمیر قصہ ہے، اور زینب قائمۃ یہ اس کی کیا ہے؟ تفسیر ہے، تفسیر۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ربا کے ساتھ بھی کبھی ضمیر آ جاتی ہے، وہ بھی حکمن گویا اس کا مرجع مقدم ہو چکا۔ تو بھئی یہ آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، اس کا ماقبل کے اندر کوئی مرجع ذکر نہیں، ماقبل کے اندر کوئی مرجع ذکر نہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے کہا کہ مرجع مقدم ہونا چاہیے، یا لفظاً ہوگا یا معنن ہوگا، تو اس کا نہ لفظاً مقدم ہے مرجع، نہ حکمن نہ معنن، لیکن حکمن مقدم ہے اس کا مرجع۔ بھائی حکمن کیا ہے اس کا مرجع؟ بھائی وجہ یہ کہ یہاں پر بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھانا مقصد تھا، اور اس لیے پہلے ضمیر لائی گئی، مرجع پہلے نہیں لایا گیا۔ تو جب ضمیر لائی گئی تو ضمیر لائی گئی غائب کی، اور غائب کی ضمیر کے لیے تو ہمیشہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجع چاہیے ہوتا ہے۔ تو سننے والے نے جب سنا ہوا، یہ تو ضمیر آ گئی، اس کے تو پیچھے کوئی مرجع ہی نہیں گزرا، تو اس کا ذہن پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پورا دماغ آپ کی طرح متوجہ ہو گیا کہ کیا بات ہے بھائی، غائب کی ضمیر آئی، مرجع تو پیچھے کوئی نہیں۔ اب آگے آپ فوراً کہہ دیتے ہیں زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ اب مولانا پوری توجہ تھی جب اس کی، تو اب بات اچھی طرح ذہن کے اندر بیٹھ گئی بھائی، اب بات تو یہاں پر ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں اس لیے غائب کی ضمیر کو مقدم کیا جاتا ہے تاکہ سامع کی کیا ہو جائے؟ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، تو لہذا اس میں مرجع گویا کہ حکمن مقدم ہو چکا، مرجع گویا کہ مرجع مقدم ہو چکا ہے حکمن۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب، ضمیر وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا ایسے غائب کے لیے کہ جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے یا حکمن۔ بھائی حکم کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے بھائی؟ دو قسم میں نے بتایا، یا لفظاً حقیقتاً ہوگا یا لفظاً تقدیراً ہوگا، اور معنن بھی کتنی قسم پر بھائی؟ دو قسم پر، یا کسی اور لفظ کے ضمن میں ہوگا یا کوئی قرینہ یا اور سیاق کلام اس پر دلالت کرے گا، اور حکمن یا حکمن مقدم ہوگا، جیسے کس میں ہے؟ ضمیر شان اور قصہ کے اندر۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو وہاں ضمیر مقدم کی گئی ہے کس لیے؟ بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے۔ تو حکمن گویا مرجع پہلے گزر چکا ہے، آپ میں اور مخاطب میں متعین ہو چکا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس کو اور مخاطب بھی جانتا ہے، یعنی حکمن وَهُوَ مُتَّصِلٌ او منفصل، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ متصل و منفصل ہونا چاہیے بھائی، اور وہ ضمیر جو ہے متصل ہے، اور بھائی ضمیر کتنی قسم پر ہے بھائی؟ یا متصل ہوگی یا منفصل ہوگی۔ فَالْمُنْفَصِلُ الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَالْمُتَّصِلُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ، منفصل جو ہے منفصل مستقل ہوتی ہے، بِنَفْسِهِ اَيْ بِذَاتِهِ، خود کیا ہوتی ہے؟ مستقل ہوتی ہے، اور متصل غیر مستقل ہوتی ہے بِنَفْسِهِ، اپنی ذات کے اعتبار سے۔ بھئی ضمیر متصل کس کو کہتے ہیں؟ جو ماقبل کلمے کے ساتھ ملی ہو اور اس کے لیے جز کی طرح ہو، جیسے ضربتو، یہ توون ضمیر ضربہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے۔ تو ضمیر متصل جو ہے وہ غیر مستقل ہوتی ہے، یعنی الگ اکیلی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ جب بھی آئے گی اس طور پر آئے گی کہ ماقبل کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ سورج سمجھ میں آئی؟
ضربت کے اندر تون ضمیر فاعل کی ہے. کبھی آپ نے کلام عرب میں سنا پڑھا دیکھا کہ تون ضمیر الگ آئی ہو؟ الگ کبھی بھی؟ تو یہ ضمیر متصل یہ جب بھی آتی ہے ماقبل کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لیے جز کی طرح ہوتی ہے کہ گویا کہ کلمے کا جز ہے. اور ضمیر منفصل جو ہے وہ مستقل ہوتی ہے، یعنی وہ کوئی ایسا کلمہ نہیں چاہتی جو اس سے پہلے آئے اور اس کے ساتھ جڑ جائے، بلکہ یہ خود ہی کیا ہوتی ہے؟ مستقل ہوا کرتی ہے. بھائی فالمنفصل المستقل بنفسه، منفصل مستقل بنفسه ہوتی ہے. والمتصل غیر المستقل وهو مرفوع ومنصوب ومجرور. اور پھر یہ ضمیر کتنی قسم پر ہے بھائی؟ 3 قسم پر ہے، مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی اور مجرور ہوگی. فالاولانی پہلے دو کون سے ہیں بھائی؟ مرفوع اور منصوب جو ہیں. فالاولانی متصل و منفصل، وہ متصل بھی ہے اور منفصل بھی ہیں. والثالث متصل فقط، اور تیسری کون سی ضمیر؟ مجرور، وہ صرف متصل ہے بس بھائی. تو یہ ضمیر 3 قسم پر ہے. پہلے بتلایا ضمیر 2 قسم پر ہے، منفصل اور متصل، اور پھر بتلایا دوسرے اعتبار سے اعراب کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر، مرفوع، منصوب اور مجرور. تو ان میں جو مرفوع ہے وہ بھی 2 قسم پر، اور دونوں قسمیں اس کی ہیں، متصل بھی ہے اور منفصل. منصوب کی بھی دونوں قسمیں ہیں، منفصل اور متصل، جبکہ مجرور صرف ایک ہی قسم پر ہے، متصل. اس میں ضمیر مجرور منفصل وہ نہیں ہے بھائی. فذالک خمسۃ انواع، تو یہ 5 انواع ہوئی مولانا. الاول پہلی بھائی وہی 5 قسمیں ہیں، اب بیان کریں گے. سب سے پہلے بیان کون سی کریں گے؟ ضمیر مرفوع متصل، ضربت و ضربت، چاہے معروف بھی اور مجہول بھی. الی ضربنا و ضربنا، ضربنا سے لے کر ضربنا تک بھائی. چلیے بھائی گردان سنائیے بھائی. یاد رکھو آپ نے اس سے پہلے جو گردان پڑھی ہے، ہمیشہ گردان کیسے پڑھی؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. تو پہلے غائب کے صیغے آتے ہیں، پھر مخاطب کے صیغے آتے ہیں، اس کے بعد کس کے صیغے آتے ہیں؟ متکلم کے صیغے آتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ نحوی گردان نہیں ہے، یہ صرفی گردان ہے. ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے وہ کون سی گردان پڑھی ہے؟ صرفی گردان پڑھی ہے مولانا. نحوی گردان یوں نہیں ہے. نحوی گردان میں پہلے متکلم کے صیغے آتے ہیں، پھر مخاطب کے آتے ہیں، پھر غائب کے آتے ہیں. پہلے کس کے آئیں گے؟ متکلم کے، پھر اس کے بعد مخاطب کے، اس کے بعد غائب کے. بھائی سورج سمجھ میں آئی؟ یوں سمجھو کہ نحوی اس کا عکس ہے صرفی کا. صرفی میں پہلے غائب ہے اور نحوی میں سب سے آخر میں غائب ہے. اور نحوی صرفی کے اندر سب سے آخر میں متکلم ہے اور نحوی کے اندر سب سے پہلے متکلم ہے. وجہ اس کی یہ مولانا کہ صرفی کا کام ہے بحث کرنا فعل کے ساتھ، تو لہذا جب وہ فعل سے بحث کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ فعل لے کر آتا ہے جو خالص ہو ضمیر سے، جس کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی نہ ہو بظاہر بھائی. جیسے کون سا ہے؟ ضربا. اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہے؟ ضمیر بظاہر کوئی بھی، صرف ضربا. یہ 3 فعل کے حروف ہیں اور کوئی ضمیر ساتھ ملی ہوئی الگ نہیں ہے بھائی. تو لہذا وہ فعل لے کر آیا جس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ملی ہوئی، ضمیر بارز، تو اس کو لے کر آیا. تو غائب کے صیغے پہلے آ گئے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. پھر اس کے بعد مولانا رہ گئے متکلم کے صیغے اور غائب کے مخاطب کے صیغے. ان میں صیغے کس کے زیادہ ہیں؟ مخاطب کے صیغے زیادہ ہیں، 6 ہیں، اور متکلم کے صیغے 2. تو لہذا اس کے بعد مخاطب کے صیغے لے کر آیا جن میں بحث زیادہ ہے، اور سب سے آخر میں کس کو لایا؟ متکلم.
ترتیب سمجھ میں آئی کہ ظرفی سب سے پہلے کون سے فعل لے کر آتا ہے جس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز ملی ہوئی نہ ہو، پھر اس کے بعد کون سے صیغے لاتا ہے مخاطب کے، کیونکہ ان کے اندر بحث زیادہ ہے، اور پھر سب سے آخر میں کس کو لاتا ہے متکلم کو، کیونکہ ان میں بحث سب سے کم ہے بھائی. جبکہ نحوی بحث کرتا ہے تعریف و تنکیر سے کہ کون سا لفظ معرفہ ہے کون سا نکرہ ہے بھائی، تو لہذا وہ سب سے پہلے وہ صیغے لائے گا جن میں تعریف زیادہ، اور سب سے آخر میں اس کو لائے گا جس کے اندر تعریف کم. تو سب سے زیادہ تعریف کس کی کون سی ضمیر کے اندر ہے متکلم، کیونکہ انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو. دوسرے نمبر پر مخاطب کو کیونکہ وہ سامنے ہوتا ہے، اور تیسرے درجے میں غائب ہے بھائی. تو لہذا سب سے پہلے وہ صیغے نحوی لاتا ہے جس میں متکلم کی ضمیریں ہوں. ضربتو ضربنا، پھر اس کے بعد مخاطب کے ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتو ضربنا، پھر اس کے بعد پھر غائب کے آگے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. اسی لیے کہا ضربتو اور ضربتو سے لے کر ضربنا تک بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی، اور ضربنا تک بھائی. اچھا تو دیکھو ضربتو سے لے کر ضربنا تک اور ضربتو سے لے کر ضربنا تک سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. والثانی دوسری مرفوع منفصل بھائی انا الہن، انا سے لے کر ہننا تک، وہی ترتیب بھائی نحوی کردان بھائی. انا نحنو انتا انتما انتم انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا تک. دیکھا انا سے لے کر ہننا. والثالث تیسری کون سی ہے منصوب متصل، ضربنی سے لے کر ضربہن تک. ضربنی ضربنا ضربکا ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن ضربہو ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہن. دیکھا ضربہن تک. وَإِنَّنِي إِلَىٰ إِنَّهُنَّ، تو ان بھی کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب، تو اس کے ساتھ کون سی ضمیر آئے گی منصوب آئے گی. اننی اننا انکا انکما انکم انکی انکما انکن انہو انہما انہم انہا انہما انہن، یہ انہن تک بھائی. والرابع ایایا الی ایاہن بھائی، یہ ضمیر منصوب منفصل ہے بھائی. چوتھی قسم ایایا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایاہو ایاہما ایاہن ایاہا ایاہما ایاہن. سورت سمجھ میں آئی بھائی. تو نصب والے مقام میں یہ ضمیر لاتے ہیں، نصب والے مقام. تو ورہ ایایا سے لے کر الی ایاہن تھا. والخامس پانچویں کون سی ہے بھائی مجرور متصل، غلامی سے لے کر غلامی ہن تک. غلامی غلامنا غلامکا غلامکما غلامکم غلامکی غلامکما غلامکن غلامہو غلامہما غلامہم غلامہا غلامہما غلامہن تک بھائی. اور لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن تک. دیکھا غلامی ولی الا غلامیہن ولہن یہاں تک بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ صاحب کافیہ نے پانچوں قسمیں بتلا دیں اور ان کی گردانیں بھی آپ کو بتلا دیں بھائی. ان کی مثالیں دے دی ہر ایک کی، اور ایک اور عظیم فائدہ بھی آپ کو مثالوں کے ضمن میں بتلا دیا صاحب کافیہ نے. وہ کیا بتلا دیا کہ ضمیر مرفوع متصل صرف فعل کے ساتھ ملا کرتی ہے. ضمیر مرفوع متصل کس کے ساتھ ملتی ہے؟ صرف فعل کے ساتھ. دیکھ نہیں رہے آپ صرف ضربتو اور ضربتو فعل کی مثالیں ذکر کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا یہ کسی اسم کے ساتھ بھی نہیں جڑتی، کسی حرف کے ساتھ بھی نہیں جڑتی.
اور اس کے بعد ضمیر منصوب متصل، اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ فعل کے ساتھ بھی جڑتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑتی ہے. دیکھو ضربنی، یہ یا کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل، کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ فعل کے. معلوم ہو یہ فعل کے ساتھ بھی جڑتی ہے. اور اننی، اننا کیا ہے؟ حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل. معلوم ہوا ضمیر منصوب متصل کس کے ساتھ ملتی ہے؟ فعل کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی مل سکتی ہے. اور نیز آگے آنے ضمیر مجرور متصل کی کبھی آپ کو پتہ چل گیا کہ غلامی کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ اسم کے ساتھ بھی مل سکتی ہے. ولی اور کس کے ساتھ ملی ہے؟ حرف کے ساتھ. یعنی ضمیر مجرور اسم کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو اب آپ بتلائیے، دوبارہ مولانا دوہرا لیں ذرا اس کو. ضمیر مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ ملے گی؟ فعل کے ساتھ. اور منصوب متصل کس کے ساتھ ملے گی؟ فعل کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی. اور ضمیر مجرور متصل اسم کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.